ابو سفیان قافلہ لے کے آ رہا تھا شام سے. نوجوانوں مکے کے کافر اپنا ایک بڑا سربراہ متعین کر دیتے, اس کو مال دے دیتے, وہ جا کے منڈی میں مال بیچ دیتا, واپس آ کے جو جس کا حصہ بنتا اسے دے دیتا. ابو سفیان شام سے نکلا مال لے کے. حضور کے ان دو سپاہیوں نے قافلہ روکا. ابو سفیان نے تیز رفتار ایک نوجوان فوراً مکے بھیجا, کہا جاؤ مکے کے سرداروں کو کہہ دو محمد کے سپاہی ہم پر حملہ آور ہو کے مکے والوں کا مال لینے لگے ہیں. وہ فوراً دوڑتا ہوا گیا, اس نے اپنا کان چیرا, اپنے ناک میں سوراخ کیا, اپنی اونٹنی کے کان کاٹ دیے. عربوں میں مشہور تھا جب کوئی یہ کام کرتا تو کوئی حادثاتی کام رونما ہوتا تھا. وہ جیسے مکے میں پہنچا ہر طرف شور پڑ گیا. لوگ پوچھنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگا جو سامان شام سے آ رہا تھا مدینہ سے گزرنے لگے تھے محمد کے سپاہیوں نے روک دیا ہے. دوڑو مکے کے کافروں دوڑو. ابو جہل نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں, تلواریں ہمارے پاس, تیر ہمارے پاس, برچھیاں ہمارے پاس, نیزے ہمارے پاس, گھوڑے ہمارے پاس, زرے ہمارے پاس, پہنو زرہ تیار ہو جاؤ. 1000 سے بھی زیادہ کا لشکر تیار کیا. نوجوانوں اور بزرگوں, ابو سفیان کے قافلے والوں کی ایک بات بتانے لگا ہوں, ذرا سننا میرے اور آپ کے لیے ہے. مکے والے کافروں کو بھی پتا تھا 2 چیزیں بری بات ہے. نمبر 1 جھوٹ بولنا, نمبر 2 دھوکہ دینا. دکھ کے ساتھ کہنے لگا ہوں بات ذرا ناراض نہ ہونا, ہاتھ جوڑ کے ہاتھ جوڑ کے آج کا ذرا مرد مسلمان تے توجہ تو دو ذرا. جھوٹ ہم نے بولنا ہے اور دھوکہ فراڈ ہم نے کرنا ہے. ہمارے کاروبار, ہماری ملازمت, ہمارا بزنس, ہماری کاروباری معاملات, ہمارا بزنس سارے کا سارا 2 چیزوں کے اوپر ہے. پاکستانیوں, مسلمانوں, نمبر 1 جھوٹ, نمبر 2 دھوکہ. ہم مال بیچتے ہیں تو جھوٹ بول کے, مال دیتے ہیں تو دھوکہ دے کے. یہ مسلمان ہے وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. فرماتے ہیں آج مسجدیں بھی اس بات سے محفوظ نہیں ہیں, ممبر بھی محفوظ نہیں, مصلی بھی محفوظ نہیں, امام بارگاہیں بھی محفوظ نہیں, خانگاہیں بھی محفوظ نہیں, مسجد و محراب و ممبر. نوجوانوں اور بزرگوں یہ آواز بند ہو رہی ہے. اس آواز کو اٹھاؤ اور امت مسلمہ کو جگاؤ. جھوٹ اور دھوکہ اسلام سے پہلے بھی برا تصور کیا جاتا تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان سارے کام کر سکتا ہے, مسلمان 2 کام نہیں کر سکتا, بددیانتی, دھوکہ اور جھوٹ. مسلمان نہیں بول سکتا. نوجوانوں اور بزرگوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاقی جرت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. اب تو اخلاقی جرت بھی ختم ہو گئی. جو خطیب ممبر پہ سچ بولتا ہے اگلے جمعے نظر نہیں آتا, لیکن اللہ کا شکر 5 تن پاک کی عطا, صحابہ کی نظر کرم, حضور کی نظر کرم, اللہ کے فضل و کرم سے اس ممبر سے حق گوئی کا اعلان ہوتا رہے گا, آواز آتی رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے 1-2 جانثار گئے تھے. ابو سفیان نے جب دیکھا ادھر سے کافر نکلے, ادھر سے 2 سپاہی تھے, واپس لوٹ گئے. اس نے مکے والوں کو خط لکھا, کہا مکے والوں واپس چلے جاؤ. مسلمان تو ویسے ہی آئے تھے ملاقات کے لیے اور واپس آئے ضرور تھے, ہم نے رستہ بدلیا, ہم نہر واپس مکہ میں پہنچ رہا ہوں, تم مدینہ نہ آنا, چھوڑ دو. ادھر حضرمی کے قتل کے بعد مکے کے لوگ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. انہوں نے کہا حملہ کرو. ابو جہل, ابو سفیان, عتبہ, عتیبہ, شیبہ, ابو لہب, مکے کے کافر تیار ہو گئے. انہوں نے کہا نہ اب تو ہم واپس جانے والے نہیں, اب بات کر کے جائیں گے. ہوتے کون ہیں ہمارا راستہ, ہمارے قافلے والوں کا راستہ روکنے والے. نوجوانوں اور بزرگوں, اس زمانے میں یہ خبر مشہور ہوئی, مکے کے کافر تیار ہو گئے 1000 کا لشکر لے کر. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو جہل, ابو سفیان, مکے کے کافر بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے مسلمانوں سے حملہ کرنے کے لیے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کر لیا,
فرمایا صحابہ کی تعداد 313 تھی، مسلمان ادھر 313، کافر 1000 کا لشکر۔ نوجوانوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشورہ کرنے کے لیے بلایا۔ سب سے پہلے جس ہستی نے کھڑے ہو کے دعوت فکر علل اعلان محبوب کی زبان پر لبیک کہا، زمانہ جانتا ہے اس کا نام حضرت صدیق اکبر ہے رضی اللہ ہو۔ وہ پہلا مسلمان، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل البشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی دعاؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے، عرض کی محبوبہ ہم تو پہلے انتظار کر رہے ہیں۔ عمر بن خطاب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا محبوبہ ہم آپ کے قدموں پہ خون کے آخری قطرے تک جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے، کہا محبوبہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، یا رسول اللہ تلوار کو تو پہلے ہی زنگ لگ چکا ہے، کبھی نکلے ہی نہیں، آپ حکم کرے یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ فرماتے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تیار ہو گئے، دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے بھی اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سارے مہاجر کی باتیں سنتے رہے، خاموشی سے سنتے رہے، مسکراتے رہے، جواب دیتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد ایسے مدینے کے انصار صحابہ کی طرف دیکھا، مدینے والے سمجھ گئے، حضرت مقداد اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ آپ کی نظریں انصار صحابہ کی طرف ہے، محبوبہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہے، یا رسول اللہ ہم ٹوٹ جائیں گے، آقا ہم نے تو اپنی جوانیاں آپ کے قدموں میں خرچ کرنے، قربان کرنے کی قسم کھائی ہے۔ نوجوانوں آہستہ آہستہ سارے صحابہ انصاری صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، دست تو دست ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست تو دست ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں ہے، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں ہے، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے۔ حضرت سعد بن عباد کھڑے ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے لڑنا ہے تو آ کے لڑے، آقا ہم آپ کے حکم پر ان دیکھی قوم سے بھی جہاد کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ یا رسول اللہ یہ تو دیکھی ہوئی قومیں ہیں، آقا آپ ہمیں حکم کر دے، ہم ان دیکھی قومیں جو میرے مصطفیٰ کی طرف ایک آنکھ اٹھائے، ہم ان کے سر، ہم ان کے جسم، ہم ان دیکھی قوموں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرے تکبیر کہہ کے۔ نوجوانوں اور بزرگوں اور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا پھر لشکر تیار ہوا، فرماتے مہاجرین کی تعداد 86، قبیلہ اوس کی تعداد 61، قبیلہ خزرج کی تعداد 166۔ فرمایا جوش ایمانی، جذبہ ایمانی، حب محمد و اصحاب محمد، فرت مسرت کی خوشیاں۔ فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا مولا خدا بندہ آج مدینہ کے مہاجرین و انصار مٹھی بھر لے کے مدینہ سے 80 میل دور لے کے آ رہا ہو، اے اللہ نصرت عطا فرما، اے اللہ کامیابی عطا فرما۔ فرمایا بھی اتنی باتیں ہو رہی تھی، جیش اسلام کے لشکر کی طرف محبوب معائنہ کر رہے تھے۔ نوجوانوں سنو، اپنے جوش ایمانی کو زندہ کرو، صحابہ کرام رمضان المبارک میں جہاد کے لیے آ گئے۔